محمد تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. هلا ما اعطيتنا مختصر. الله الله. الذي خلق فسوى. ايوه كده. ايوه. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. ايوه حلاوتك. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله يا سلام. سلم يا عيني يا عيني. وين مختصر؟ وين بدك تختصر؟ الله. نعم نعم. هلا نعم. إنه يعلم الجهر وما يخفى. أحسنت أحسنت. بارك الله فيك. ونيسرك لليسرى. أحسنت يا حبيبي. أحسنت. جميل 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 ما شاء الله. جميل بافتخار. شو ما شاء الله. السلام علیکم ناظرین، یہ تصویر میں نظر آنے والے اس بچے کا نام حمزہ خان ہے اور اس نے اسکواش چیمپئن کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی. تو وزیر اعظم نے اپنے دفتر کے اندر اس کو بلایا، 1 کروڑ کا چیک پیش کیا اور حوصلہ افزائی کی. اور یہ دوسری تصویر ارشد ندیم کی ہے. اس نے سب سے لمبی تھرو پھینکنے کے مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی. تو اس کو بھی وزیر اعظم نے اپنے دفتر کے اندر بلایا اور اس کو 50 لاکھ کا چیک پیش کیا اور ساتھ میں نوجوانوں کو ترغیب دی، کھیلو کودو اور پاکستان کا نام روشن کرو. اب یہ تیسری تصویر، یہ وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان تھے، تو یہ ان ٹک ٹاکر کی تصویر ہے. انہوں نے اور عمران خان نے ان کو طلب کیا اور ان کے ساتھ اپنی تصویر بنائی. تو ان کی واحد کوالٹی یہ ہے کہ یہ ٹک ٹاک پر ٹھمکے بڑے اچھے لگاتے ہیں. یہ 3 تصویریں میں نے آپ کو پیش کی، آپ کے سامنے رکھی. اب میں ان کی 3 اور مثالیں دینا چاہتا ہوں. 3 اور تصویریں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ تصویر حافظ محمد ابو بکر کی ہے کہ اس نے مقابلہ حسن قرات میں عراق کے اندر عالمی مقابلہ حسن قرات کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی اور ایران کے اندر عالمی حسن قرات کے اندر دوسری پوزیشن حاصل کی. اب ایک اور تصویر دیکھیے کہ اس بچے کا نام حافظ نوید احمد، اس کا تعلق بٹخیلہ سے ہے اور اس نے کرغزستان کے اندر پورے دنیا کے حفاظ جمع تھے. اس مقابلے کے اندر اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا. ایک اور تصویر دیکھیے، اس بچے کا نام
بچے کا نام حافظ محمد حسن ہے اور UAE کے مقابلے کے اندر پوری دنیا کے حفاظ جمع تھے. پوری دنیا کے عالمی حسن قرات کے مقابلے کے اندر اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور پاکستان کا نام روشن کیا. اب پہلی 3 مثالوں کو سامنے رکھیے اور ان 3 مثالوں کو سامنے رکھیے. تو ان میں تو ایک بچہ تو وہ ہے کہ جو خود ایئرپورٹ پر اترا اور اس کے والد نے رکشا کرایا اور رکشا کرا کے خود اپنے گھر پہنچے. کوئی آدمی اس کے استقبال کے لیے بھی نہیں آیا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے قرآن کے یا اسلام کے سے محبت کرنے والے ہیں. اب آپ ہماری ترجیحات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کھیل کود میں حصہ لینے والے یا ٹک ٹاک پر ٹھمکی لگانے والوں کو تو پروموٹ کرتے ہیں, اعزاز و انعام و اکرام سے تو نوازتے ہیں, لیکن قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے اور قرآن کا پرچار کرنے والے حفاظ اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے ان کو یتیم اور لاوارث سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حمزہ خان ہو یا ارشد ندیم ہو, ان کو فیڈریشن کی طرف سے باقاعدہ سپانسر کیا جاتا ہے اور ان کی باقاعدہ ماہانہ تنخواہیں لگی ہوتی ہیں اور ان کے کوئی اخراجات نہیں ہوتے. جب یہ باہر جاتے ہیں مقابلے کے لیے تو یہ سپانسر پر جاتے ہیں, ان کا کوئی اخراجات نہیں ہوتے, لیکن اس کے باوجود ان کو انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا ہے. لیکن مدارس کے بچے جو سب کچھ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں اور باہر اگر کوئی مقابلے کے لیے بھی جائیں تو وہ اپنے جیب سے خرچ کر کے جاتے ہیں, تو ان کو کسی قسم کا تعاون یا انعام سے نہیں نوازا جاتا. یہ ہماری قوم کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. امید ہے دوستوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجیے, ویڈیو پر کمنٹ کیجیے, شیئر کیجیے اس کو, اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ, جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.